یہ جو آج ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا، قرآن کو حفظ کر لیا، زبانی رٹ لیا اور پھر اس کو جو ہے وہ تراویح کی نماز میں پڑھ لیا، یہ کانسیپٹ نہیں تھا صحابہ کرام کے اندر۔ ہمارے لیے اس میں اتنا بڑا لیسن ہے، اتنا بڑا لیسن ہے کہ اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی چینج ہو سکتی ہے۔ رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بوڑھی عورت کا نوجوان بیٹا بیرون ملک چلا جاتا ہے اور وہ بڑی بے چینی سے اپنے بیٹے کے خط کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پوسٹ مین آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھما کر چلا جاتا ہے۔ بے چین بے قرار ماں اس خط کو جب دیکھتی ہے تو وہ جس زبان میں لکھا ہوتا ہے، انگلش میں لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھ نہیں پاتی اور بے حد اس کو انتظار ہوتا ہے اور اس خط کو وہ چومتی ہے، اچھے سے کپڑے میں لپیٹتی ہے اور پھر اس کو وہ اپنے ایک پرانے صندوق میں سنبھال کے رکھ دیتی ہے، اور بیٹے کے ساتھ اداسی اور بے چینی اور بے قراری کا جو اس کا معاملہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، ویسے ہی اداس رہتی ہے اور ویسے ہی بے چین رہتی ہے، اور جیسے جیسے اس کے بیٹے کے خط آتے ہیں وہ ایسے ہی ان کو سنبھال کے صندوق میں رکھ دیتی ہے۔ یہ عورت، اس کا ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ میں اس خط کو لے کر جاؤں اور ان لوگوں کے پاس جو انگلش کو سمجھتے ہیں، جو اس لینگویج کو سمجھتے ہیں جو میرے بیٹے نے اس پر لکھی ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ اس میں کیا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں اس میں کیا ہے، وہ اس کو سنبھال کے صندوق میں رکھ دیتی ہے۔ تو دوستو، ہم اس عورت کو کیا کہیں گے؟ کیا ہم اس کو کوئی سمجھدار عورت سمجھیں گے؟ یقیناً نہیں، ہم کہیں گے کہ کتنی بیوقوف عورت ہے، کتنی انوسینس ہے، یہ اس نے کیا کیا، کتنی فولش حرکت کی ہے اس نے۔ اس کے برعکس تو اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ دیکھتی، وہ ان لوگوں کے پاس لے کے جاتی جو اس لینگویج کو سمجھتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ آج بالکل یہی معاملہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور آج ہم نے کیا کیا کہ خوبصورت غلاف بنوائے اور خوبصورت آج کے دور میں اس کی جو ہے وہ پیکنگ وغیرہ کی اور اس کو اپنے گھر میں سب سے محفوظ جگہ پر رکھا، اور پھر ہم کچھ دنوں بعد جب ہمارے دل میں محبت جاگتی ہے، ہم چومتے ہیں، ہم چاٹتے ہیں، اور پھر ہم اس کو صرف جیسے وہ عورت اپنے بیٹے کی محبت میں وہ لائنیں جیسے تیسے اس سے پڑھی جاتی ہیں، ویسے ہم بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے اور ہمارے رب نے یہ کتاب کیوں بھیجی۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس اپنا ایک قرآن کا علیحدہ سے نسخہ ہونا چاہیے، ایک علیحدہ نسخہ رکھیں اپنے پاس قرآن کا، اور اس کے ساتھ ہی ایک پین یا پینسل رکھیں، اور کچھ وہ جو چھوٹے سٹیکی نوٹس ہوتے ہیں وہ لے لیں، یا کوئی ڈائری بنا لیں، اور ایک اپنا قرآن آپ کا ضرور گھر میں ہونا چاہیے، اور اس کو آپ جو ہے وہ روز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسکالرز تو کہتے ہیں کہ روز کا ایک رکوع ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سمجھ کر اگر آپ نے پڑھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ قرآن ہے تو کتاب ہدایت، اگر ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک آیت ہی بہت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو 8 سال لگے سورۃ البقرہ کو سمجھتے ہوئے۔ 8 سال بعد انہوں نے پھر ایک اونٹ کی قربانی کی کہ آج میں نے سورۃ البقرہ حفظ کی ہے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا، قرآن کو حفظ کر لیا، زبانی رٹ لیا اور پھر اس کو جو ہے وہ تراویح کی نماز میں پڑھ لیا، یہ کانسیپٹ نہیں تھا صحابہ کرام کے اندر۔ وہ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کو قرآن کو حفظ کرنا کہتے تھے، جس کا اتنا زیادہ درجہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ اب جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ سے شکایت کریں گے کہ یا ربی اتخذوا، کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو مہجورہ بنا دیا۔ مہجورہ یعنی جس کو کمر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، جس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ آج ہمارا معاملہ یہ ہے۔ یہ
جو میرا پروگرام ہے ون ورڈس ون ڈے، کچھ دنوں کے گیپ کے بعد ہم نے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم روز کی ایک قرآن کی آیت کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ ہماری عملی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اور نہ ہی تو میں کوئی بہت بڑی اسکالر ہوں اور نہ ہی بہت بڑی کوئی مفسر ہوں، قرآن پاک کی ایک ادنا سی طالب علم ہوں۔ جتنا نالج میرے پاس ہے، میں چاہتی ہوں کہ رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ لوگوں کو پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی تمہیں خود کو سمجھ آتی ہو، تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ پروگرام شروع کیا کہ شاید روز کی ایک آیت کو سمجھنے سے کسی اور کی زندگی میں تو تبدیلی آئے نہ آئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی وہ بات کہ جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، اس کی اپنی ہدایت ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پر عمل پیرا ہونے سے انسان کا کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بظاہر چاہے وہ لوگوں کو کامیاب نظر نہ آ رہا ہو، لیکن جو روحانیت، جو سکون اور جو ایک دلی سکون اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ ایسی کامیابی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی وہ کامیابی انسان کو نہیں دے سکتی جو قرآن کے ساتھ تعلق انسان کو دیتا ہے۔ اس کو ہر مسئلے کا حل ملنا شروع ہو جاتا ہے، دل کا سکون ملتا ہے، اور لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں رہتی، لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں ہوتی۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، اور اس کے پاس لوگوں کے لیے فضول میں ٹائم نہیں رہتا گوسپ کرنے کا، اور لوگوں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے قرآن پر عمل پیرا ہونے سے ایک سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان اس کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیتا ہے، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے، تو تم لوگوں کی محفل سے بہترین محفل میں یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرو۔ اور پھر قرآن پاک قبر کی تنہائی میں آپ دیکھیں گے، قرآن پاک کے آخر میں جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں تو قرآن کے آخر میں ایک دعا لکھی ہوئی ملتی ہے جو کہ ایک مسنون دعا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہم آنسہ فی وحشتی قبری، کہ اللہ قبر کی تنہائی میں، وہ قبر جو 6 سائیڈڈ کلوزڈ ہوگی، بالکل ایک باکس کی طرح کلوز ہوگی، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ہر 6 سائیڈڈ، مطلب 4 سائیڈ اور پھر اوپر نیچے 6 سائیڈڈ بالکل بند ہوگی، تو اس میں یہ قرآن جو ہے وہ روشنی کرنے کا باعث ہوگا اور آپ کی تنہائی ختم کرنے کا ذریعہ ہوگا، اور پھر قیامت کے دن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے جھگڑا کرے گا کہ اے اللہ، جب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، جب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، یہ بندہ میرے لیے ٹائم نکالتا تھا، یہ بندہ یا بندی میرے لیے ٹائم نکالتا تھا، خود مجھے سمجھتا تھا اور دوسروں کو بھی مجھے سمجھاتا تھا، دوسروں کو میری طرف بلاتا تھا، اس نے زندگی کے قیمتی لمحات میرے ساتھ گزارے ہیں، تو آج میرے ذریعے اس کی جو ہے وہ بخشش کر دے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی بخشش کرے گا قرآن کی شفاعت سے۔ تو قرآن ہمارے حق میں بھی سفارش کر سکتا ہے اور ہمارے خلاف بھی سفارش کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر لفظ میرے سے بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہو رہے ہیں تو بھی ان کا ایک ایک لفظ ہم سے مخاطب ہے۔ پچھلے کچھ رکوعات سے ہم حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کی کہانی پڑھ رہے ہیں، جبکہ قرآن کو صرف کہانیوں کی بک نہ سمجھیں، کہانیوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ ایک سمندر ہے جس کے اندر جتنا غوطہ زن ہوں گے اتنے ہی قیمتی جواہرات لے کر آپ آئیں گے۔ تو حضرت مریم کا جو واقعہ اللہ رب العزت نے شروع کیا، تو وہ کہاں سے شروع کیا؟ حضرت حنہ سے شروع کیا، حضرت عیسیٰ کی نانی سے۔ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، نجران کا وفد، اور انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی گہرائی سے یہ پورا واقعہ سنایا،
ان کی نانی اور نانا کے تذکرے سے بات شروع ہوئی، اور ہمارے لیے اس میں اتنا بڑا لیسن ہے کہ اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی چینج ہو سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لاسٹ پروفٹ تھے۔ ہاں جی، بنی اسرائیل کے لاسٹ پروفٹ تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ نبی پہلے نبی کی شریعت کو لے کے چلتا ہے اور رسول ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا وہ سلسلہ جو حضرت یعقوب سے شروع ہوا تھا، حضرت یعقوب کا لقب تھا نا اسرائیل، وہ سلسلہ جو حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور پھر اس کے بعد یعقوب سے شروع ہوا، تو وہ ہوتے ہوتے اب حضرت یحییٰ تک آیا۔ حضرت یحییٰ نے بھی اپنی پیدائش پر حضرت عیسیٰ کی بشارت دی تھی کہ میں مصدقاً ہوں گا، یعنی میں تصدیق کرنے والا ہوں گا، اٹیسٹڈ ہوں گا میں ایک نبی کی، اور وہ نبی کون ہوگا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اتنی اہمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیوں تھی؟ ان فیکٹ بنی اسرائیل کے اندر جو سرکشی کی روش پیدا ہو چکی تھی، جو اللہ کی نافرمانی کی روش پیدا ہو چکی تھی، اللہ رب العزت نے اب ان پر اتمام حجت کرنا تھا۔ اتمام حجت ایسا کہ جیسے پولیس ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بہت مشہور ہے مطلب رشوت لینے میں، چوری کرنے میں، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے ہیں، اور رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے وہ عام لباس پہن کر آ جاتے ہیں اور آ کے اس کو خود سے وہ رشوت دیتے ہیں اور پھر پکڑ لیتے ہیں۔ تو اب چونکہ انہوں نے بنی اسرائیل نے سارے انبیاء کو نہ صرف جھٹلاتے تھے بلکہ سر عام قتل کر دیتے تھے، ایک سردار نے ایک فاحشہ عورت کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، اللہ کے نبی کو۔ یقیناً ان کی پیدائش بھی معجزاتی تھی، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت یحییٰ دیے تھے، ان کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل میں اتمام حجت کے لیے پیدا کیا تھا، کیونکہ وہ حد سے زیادہ سرکش ہو چکے تھے، اور اللہ نے وہ منصب جو بنی اسرائیل کو دیا تھا، کون سا منصب؟ جس منصب کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اپنی امامت، دنیا کی امامت کا منصب، دنیا کو راہ راست کی طرف بلانے کا منصب جو اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، وہ اب چینج کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ منصب اب بنی اسماعیل میں لوٹنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو اتمام حجت کی ضرورت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نبی بھیجا جس کی پیدائش معجزانہ، کیسے پیدا ہوئے؟ ایک کنواری لڑکی کے ہاں، جس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا، اور سب گواہ تھے اس بات پر۔ حنا، محترمہ حنا کس قدر نیک عورت، ان کے ہسبینڈ حضرت عمران کیسی ان کی پاپولیرٹی تھی، کیسی مقبولیت تھی، کیسے لوگ ان کو جانتے تھے، کتنے نیک بیت المقدس کے مجاورین میں سے تھے وہ۔ اس کے بعد حضرت حنا کی نیکی اور پارسائی کو سب جانتے تھے۔ پھر حضرت حنا نے کس طرح ایک اپنی پیدا ہونے والی بیٹی کو بیت المقدس کے لیے فدیہ کر دیا یا وقف کر دیا، اور وہ بچی کس قدر نیک تھی، اس کی پاک دامنی کی لوگ گواہی دیتے تھے۔ حضرت زکریا ان کے پاس بے موسم میں پھل دیکھتے تھے اور ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق دیکھتے تھے۔ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ تو اب دیکھیے، اتنا بلند مرتبہ رکھنے والی وہ عورت 13 سال کی عمر میں حاملہ ہو جاتی ہیں، اور ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر وہ بچہ ماں کی گود میں ماں کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اس سب کے باوجود بنی اسرائیل نے ہر لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، اتنا تنگ کرتے تھے کہ وہ بیچارے ہر وقت ہجرت کرتے رہتے تھے، کبھی ان کو ولد الزنا کہنا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، اور آخر ہوا کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکومت میں ان کے خلاف سازش کی اور ان کو بھی قتل کروا دیا۔ وہ ایک الگ معاملہ ہوا کہ اللہ نے انہیں
آسمان پر اٹھا لیا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ وہ منصب، دنیا کی امامت کا منصب اللہ نے بنی اسرائیل سے چھین کر بنی اسماعیل کو دے دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اسلام کو پھیلایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کے جانے کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، اب یہ کام ہم نے کرنا ہے، قرآن کو خود سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا اور سمجھانا، احادیث کو سمجھنا اور سمجھانا، صرف یہ نہیں علم حاصل کرنا بلکہ اس علم کو دوسروں تک پہنچانا۔ ہر گھر میں ایک فرد ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس دین کا علم ہو اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائے اور باقی لوگوں کو بھی۔ سب سے پہلے ذمہ داری قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر پوری دنیا کی امامت کا منصب ہم عام امت نہیں ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں گے اور ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ نہیں، ہم وہ امت ہیں جسے دنیا کی امامت کا منصب دیا گیا ہے۔ اس منصب کو ہم نے فراموش کیا اور اس منصب کو ہم نے بھلا دیا تو آج ہمارا حال بھی وہی ہو رہا ہے کہ بہترین امت، بہترین کتاب اور بہترین نبی کے ہونے کے باوجود ہم ذلیل اور رسوا ہیں، کیونکہ ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا، ہم نے اس منصب کو بھلا دیا۔ آج بنی اسرائیل کی طرح ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جو ہے وہ نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم جہنم میں چند دن ہی رہیں گے۔ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے، آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں بخشوا لیں گے، اسی لیے ان کا امتی ہونا ہی ہمارے لیے بہت ہے، اور ان کے امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں نہ ہی تو بہت زیادہ نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں خیر امہ کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ تم لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے بچاتے ہو، اسی لیے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اور آپ یقین کیجئے کہ یہ امامت کا منصب اگر ہم سمجھ لیتے ہیں، آپ یقین کریں اس منصب کو سمجھے بغیر ہم دین پر صحیح طرح عمل نہیں کر سکتے۔ ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ ہمارا اپنا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہماری نمازیں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہمارے باقی اعمال کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا منصب ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ چیز ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے سیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین رسول ان کے اندر بھیجا، اور جب انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا تو اللہ نے منصب ان سے چھین لیا، اور آج بھی منصب ہم سے چھین چکا ہے۔ آج بھی وہ لوگ جنہوں نے وہ ساری عادات، وہ سارے اعمال جو مسلمانوں کے تھے انہوں نے اپنا لیے ہیں، وہ کامیاب ہیں، اور ہم نے چھوڑ دیے ہیں تو ہم ناکام ہیں۔ ہم مسلم خود کو کہلواتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، کہلوا لیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ہم مسلمان لگے نا، کہیں میں مسلمان تو نہیں لگ رہی۔ مطلب یہ ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ وی آر ناٹ پراؤڈ ٹو بی مسلم، وی شوڈ پراؤڈ ٹو بی مسلم۔ ہمیں مسلمان ہونے پہ پراؤڈ ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک لیسن ہے جو حضرت عیسیٰ کی ذات نے ہمیں سکھانا ہے، جو آنے والی آیات میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ اس آیت کو، آیت نمبر جو ہے، کون سی آیت سے ہم شروع کریں گے؟ آیت نمبر 45 سے ہم شروع کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس آیت کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے، سمجھنے والا ہے، ہمارے لیے لیسن ہے۔ تو یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدلنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں پراؤڈ ٹو بی مسلم بنائے کہ ہمیں مسلمان ہونے پر فخر